انتہائی عزت کے لائق برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں اور اس کے جاہ و جلال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ جھک جاتے، پاش پاش ہو جاتے من خشیت اللہ کے خوف سے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اس قرآن کے جاہ و جلال کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ جھک جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، لیکن یہ انسان ہے اور انسان کا دل ہے کہ اس قرآن نے اس کے دل پہ کیوں اثر نہیں کیا ہے۔ اس کو بھی جھکنا چاہیے تھا، اس کو بھی اس کی آنکھیں چھلکنی چاہیے تھی، اس کو راہ خدا میں اس کو آنسو بہانے چاہیے تھے، اپنے رب کے ہاں جھکنا چاہیے تھا۔ اس قرآن کے جاہ و جلال کو دیکھ کے، اس کی عزت کو دیکھ کے، اس کی توقیر کو دیکھ کے، یہ منزل من السماء ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس کلام کے ذریعے سے انوار و تجلیات نازل کرتی ہے، تو پھر اس انسان کو اور اس بشر کو کیا ہوا کہ یہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ برادران اسلام، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا، آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے اس کتاب کو صحابہ کرام نے سیکھا ہے، اور صحابہ سے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اور آج یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری وہ کوشش نہیں رہی ہے اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، اور بہت کم رجحان ہے اس کتاب کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آج جس شخصیت کے متعلق میں نے بات کرنی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جو قرآن کے ترجمان ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تقریباً 68 سال کے قریب عمر پائی ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ تو ہے مکہ کی ہے، لیکن آپ کی جو وفات ہے وہ طائف جو ہے، اس کے متعلق مفسرین کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی جائے وفات وہ طائف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہے حضور کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو ایک تو یہ رشتہ ان کا حضور کے ساتھ، دوسرا ان کا رشتہ یہ ہے کہ یہ حضور کی زوجہ مرحومہ محترمہ کے یہ بھانجے ہیں، حضرت ام الفضل اور حضرت میمونہ بنت حارث، یہ بہنیں تھیں۔ تو حضرت میمونہ بنت حارث ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو یہ ان کے بھانجے بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بڑی عمر نہیں تھی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کے ساتھ انہوں نے اپنا لڑکپنے کی عمر گزاری ہے، حضور کے ساتھ انہوں نے لڑکپنے کی عمر گزاری ہے، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 13 برس ان کی عمر تھی جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ذوق اور شوق اور اللہ کے دین کے ساتھ پیار، اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار اور صاحب قرآن کے ساتھ پیار، کہ ایک بندہ آخر حضور کے ساتھ رہا ہوگا تو تب ترجمان القرآن بنا ہے نا، گھر میں بیٹھا رہتا تو
جو ہے وہ کوئی ترجمان القرآن بن سکتا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا، تو تب جا کر کے ترجمان القرآن کا، ویسے تو کسی اور کو ٹائٹل کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے محنت بھی کی، انہوں نے حضور کی صحبت بھی اختیار کی، دین کے لیے تگ و دو بھی کی، اور حضور کی خدمت کر کے دعائیں بھی سمیٹی ہیں، حضور کی خدمت کر کے دعائیں بھی سمیٹی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر جا کر کے ترجمان القرآن بنے ہیں۔ صرف محنت سے بھی بات نہیں بنتی ہے، صرف ذہانت سے بھی بات نہیں بنتی ہے، بلکہ خدمت کا جذبہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خدمت اٹھا کر کے آدمی کو کہاں سے کہاں پہ لے جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یکجا ہیں، کس کے اندر؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آپ کی جو والدہ ہیں ام الفضل ہیں، انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا در پردہ، اور وہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اس لحاظ سے توحید کے سائے میں بڑے ہیں، پلے ہیں، پوسے ہیں والدہ کی گود میں، اور والدہ جو ہے وہ توحید کی قائل ہو گئی تھی نبی کریم علیہ السلام کی ابتدائی بعثت کے موقع پر ہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی معلوم ہوتا کہ یہ حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے تو میں چادر لیتا اور چادر لے کر کے اس صحابی کے گھر چلا جاتا، اور جاتا میں کیلولے کے وقت تھا، دن کو نا جو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آدمی گھر پر ہی ہوگا، میں کیلولے کے وقت جاتا تھا، اور آپ کی فہم و فراست دیکھیں اور آپ کا دوسرے کے متعلق خیال دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جاتا کیلولے کے وقت تھا لیکن میں ڈسٹرب نہیں کرتا تھا اگلے کو، میں ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ ترجمان القرآن ہے نا، تو قرآن سورہ حجرات میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ عرب کے کچھ لوگ آئے نا تو انہوں نے بے وقت حضور کو ڈسٹرب کیا، تو قرآن نے کیا کہا؟ بَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے اور محبوب آپ خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو پیچھے سے آواز لگا دی ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں جی، باہر آئیے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صبر کرتے مسجد نبی میں بیٹھ جاتے تو آپ نے زور میں باہر آنا تھا۔ تو یہ ترجمان القرآن دیکھیں، یہ کہتے ہیں میں ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، میں جا کر کے وہ جو دھوتی تھی، وہ جو چادر تھی، وہ سرانے پہ رکھتا تھا، اور میں جو ہے نا اس دہلیز پہ لیٹ جاتا تھا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا تھا کہ گھر میں فلاں بندے کے پاس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی ارشاد ہے، کوئی حدیث ہے، اور وہ جب اٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، وہ پھر آپ کہتے بھی ہیں کہ ہوا چلتی تھی، دھول اٹھتی تھی تو میں دھول سے اٹ جاتا تھا، جب گھر والا اٹھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ یہ حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور میری دہلیز پہ اس طرح پڑے ہوئی ہیں، تو کہتا تھا کہ آپ نے یہ زحمت کیوں کی ہے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی ہے، مجھے بتا دیتے۔ تو میں کہتا نہیں، جو طالب علم ہوتا ہے وہ استاد کے پاس آتا ہے، تو طالب علم میں ہوں، حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، لہٰذا محنت اور مشقت میں نے اس لیے کی ہے، اور میں نے آپ کو بے جا زحمت نہیں دی ہے، اس لیے کہ ہو سکتے ہیں آپ آرام کر رہے ہوں، تو میں آپ کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ میں ادھر ہی لیٹ گیا ہوں کہ جب آپ اٹھیں گے تو میں حضور کی حدیث آپ سے سیکھ لوں۔